اب میں اپنے اگلے کے مہمان صدر مجلس ڈائریکٹر پاکستان اسٹڈیز جامعہ پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نمائنہ کرن صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اس موضوع کے حوالے سے اپنے خیالات. السلام علیکم. بہت شکریہ. میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر رؤف رفیقی صاحب کی کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا. ڈاکٹر سعد ایس خان، ان کے ساتھ یہ میری دوسری ملاقات ہے اور بہت علمی شخصیت ہیں، بہت نالج ہے، ملٹیپل جو اسپیکٹس ہیں اس پر بہت اچھا بولتے ہیں. میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، جلدی سے چند 4-5 منٹ میں سم اپ کروں گی. ڈاکٹر سعد صاحب نے بہت اچھا ایک جو نیا کانسیپٹ ان کی سارے ڈسکشن میں مجھے لگا، وہ رواداری اور مسلم امہ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ دو ان کو آپس میں مکس کر کے ان کے امتزاج سے انہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ مسلم امہ جو ہے وہ رواداری کو انکلوڈ کرتی ہے، شامل کر کے تو یہ جو نظریہ ہے مسلم امہ کا وہ آگے چل سکتا ہے. اگرچہ مجھے جہاں تک میرا علامہ اقبال پر بہت زیادہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. میری ایکسپرٹیز جیسے سعد صاحب نے اپنی ایکسپرٹیز بتائی، میری ایکسپرٹیز پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان اور کسی حد تک پیپلز رول ان پاکستان موومنٹ پر ہیں، اور بعد میں تھوڑا بہت کام میں نے ریلیجس ایکسٹریمزم کے حوالے سے بھی کیا. علامہ اقبال کو اس طرح ڈیٹیل میں نہیں پڑھا، لیکن جو میں سمجھی علامہ اقبال کا مسلم امہ کا جو کانسیپٹ ہے، اگر رؤف رفیقی صاحب مجھے کریکٹ کر دیں اگر میں غلط کہوں، وہ مسلم امت میں صرف ان کو شامل کرتے ہیں جو مسلمان ہی ہیں، اور ایکچولی وہ دنیا کے کسی بھی ریجن میں موجود ہوں. علامہ اقبال کا کانسیپٹ وہ تھا، لیکن بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب نے اس میں انوویشن دی، نیا امتزاج دیا، وہ بھی ظاہر ہے کہ مجھے بہت دلچسپ لگا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو علامہ اقبال کا اب سے ایک صدی پرانا جو کانسیپٹ تھا مسلم امہ کا، وہ ابھی بھی ریلیٹ کرتا ہے. سعد صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ اس وقت مسلمان اخلاقی اور معاشرتی انحطاط کا شکار ہیں. مسلمان بظاہر تو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، صرف کچھ نعرے بلند کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے کہ فلسطین کو لے لیں، کشمیر کو لے لیں، اور جہاں جہاں مسلمان مشکل میں ہیں وہ صرف ایک خانہ پوری کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نعرے بلند کرتے ہیں. پریکٹیکلی ایک دوسرے کی سپورٹ میں وہ کچھ نہیں کر رہے. اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو اور ان کو کمپیئر کریں اسرائیل اور امریکہ کے آپس کے اتحاد کو، اور امریکہ کس طرح اسرائیل کو سپورٹ کر کے مسلمانوں کو تباہ کرنے میں مصروف ہے، اگر مسلمان متحد ہو جائیں، جو کہ علامہ اقبال کا کانسیپٹ تھا کہ مسلمان جہاں بھی موجود ہوں وہ آپس میں سیاسی طور پر متحد ہوں، فکری اور معاشی طور پر ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اگر وہ ایک پیج پر ہو کر چلیں گے، ایک دوسرے کے ان میں اتحاد ہوگا، اسپیشلی جو ضروری چیز ہے وہ اتحاد ہے. اگر ان میں اتحاد ہوگا، وہ ایک دوسرے کے درد کو سمجھیں گے. چبھے کانٹا جو کہاں پر، مجھے علامہ اقبال کے شعر بہت نہیں آتے، لیکن جو کسی بھی دوسرے ریجن میں اگر ایک مسلمان مشکل میں ہے تو دوسرا مسلمان اس درد کو محسوس کرے، وہ درد محسوس کر کے پھر پریکٹیکلی ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرے، تو جا کر مسلمان اس سارے پروسیس میں سے باہر نکل کر آ سکتے ہیں اور دنیا کی دوسری اقوام کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس وقت جو صورتحال مجھے نظر آتی ہے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، لیکن اس وقت ہر مسلمان ملک، چاہے وہ عرب کنٹریز ہیں، چاہے ہم یہاں ساؤتھ ایشیا میں بیٹھے ہیں یا سینٹرل مسلم ریاستیں ہیں، وہ سب اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. شاید وہ پولیٹیکلی انسٹیبل بھی ہیں، لیکن وہ اپنے مفاد سے باہر نکل کر مسلم امہ کے مفاد پر بات کرنے اور ان پر کچھ سٹیپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کہ ایکچولی مجھے لگتا ہے علامہ اقبال کا اوریجنل نظریہ تھا. اور علامہ اقبال کی اگر اس سوچ کو ہم خود شناسی یا خودی سے بھی ریلیٹ کر دیں، تو اگر ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں گے، مسلمان انڈیویجول بھی، بینگ انڈیویجول اور بینگ نیشن اور پھر امہ، یہ اگر ہم اپنی پہچان کر سکیں گے تو پھر ہم ان مسائل میں سے باہر آ سکتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی ہمیں علامہ اقبال کو سمجھنے کی بھی بہت ضرورت ہے. ہم ان کے اس کانسیپٹ کو، مسلم امہ کے کانسیپٹ کو سمجھ کر
پھر یہ ہماری علمی مباحث ہوتی رہیں گی، لیکن ہم اس علمی مباحث سے نکل کر ہمارے لیڈرشپ کو بھی ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب ہمارے لیڈرشپ الیکٹ ہو کر آتی ہے الیکشنز کے تھرو، تو ان کے کچھ ایسے ٹریننگ سیشنز ہونے چاہیے جن میں ان کو بینگ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو بھی تھوڑی سی ٹریننگ دینی چاہیے، اور ساتھ میں ہمیں جس طرح یہ علامہ اقبال اور قائد اعظم اور ہماری لیڈرشپ کے جو بیسک فکری نظریات ہیں ان کو بھی بتانے چاہیے کہ یہ ان کے نظریے تھے اور ہمیں اس پر چلنا ہے. ان کی ٹریننگ کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے. ان کی ٹریننگ کریں گے تو وہی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی پاکستان کو باہر زیادہ. ہماری ریپرزینٹیشن کی باری تو بہت بعد میں آتی ہے. تو ان کو اس چیز پر ٹریننگ دینے کی اشد ضرورت ہے کہ، اور جیسے ابھی اینڈ میں بات ہوئی کہ اگر علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں تو اسی طرح اور بہت سارے ممالک میں ان کے قومی شاعر اور نثر نگار موجود ہیں جنہوں نے اپنے اپنے علاقے کی مسلمان نیشن کے لیے لکھا اور ان کو کچھ تعلیمات دیں. تو ان کو بھی انٹر ریلیٹ کرنے کی آئیڈیا بہت اچھا ہے اگر اکنامک کوآپریشن کے اس پلیٹ فارم سے مسلمان ممالک کے یہ جو فکری لوگ ہیں ان کے نظریات کو شیئر کیا جائے. لیکن سب سے زیادہ اہم ضرورت یہ ہے کہ لیڈرشپ تک بھی ان کو پہنچایا جائے تاکہ وہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی آ سکے. بہت شکریہ.